اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی میں بیعت کا معنی بیچنا ہے، یعنی بندہ ایک پختہ عہد کے ذریعے اپنے جان و مال کسی کے تابع کر دیتا ہے، یعنی ہمیشہ اسی کی اطاعت کرنے کا عہد باندھتا ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت 207 میں ارشاد فرمایا، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنا آپ بیچ ڈالتے ہیں اللہ کے رضا کے لیے، اور بے شک اللہ اپنے ان بندوں پر بڑی شفقت والا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا بیعت کی بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ نے فرمایا، اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ سورہ فتح آیت 18۔ اور بیعت تو دراصل اللہ کے ساتھ کی جاتی ہے، جیسا فرمان الہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی دراصل انہوں نے اللہ سے بیعت کی، ان کے ہاتھ پر آپ کا ہاتھ در حقیقت اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اللہ سے کیے عہد کو وفا کرے گا تو اللہ عنقریب اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ سورہ فتح آیت 10۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قیامت تک جو بھی مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کی بیعت میں آ جائے گا وہ اللہ کا بندہ بن جائے گا، اور اللہ اس کی جان و مال کو خرید لے گا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً اللہ نے مومنوں سے اس کے نفس اور اس کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، اور یہی بیعت وہ سعادت ہے جسے کرنے والے کو اللہ نے قیامت تک یہ بشارت دی ہے کہ خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے اس سے بیعت کر کے کیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ توبہ آیت 11۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص بیعت کیے بغیر مرا تو وہ جہالت کی موت مرا۔ صحیح مسلم 4734۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہو جاتا ہے، میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، اللہ کی کتاب جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی رسی ہے، اور دوسرے میرے اہل بیت۔ سنن ترمذی 3788۔ سو آؤ اہل بیت سے وابستہ ہو جائیں، آؤ ان کی اطاعت سے کامیابی پائیں۔